اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا موضوع ہے قربانی اور ان کے احکام۔ قربانی چند لوگوں کے لیے واجب ہوتی ہے اور باقیوں کے لیے مستحب ہے۔ دیکھنا اب یہ ہے کہ کن لوگوں پر قربانی واجب ہے اور کن لوگوں پر مستحب ہے۔ وہ تمام حجاج کرام جن کو حج کی سعادت نصیب ہو گئی ہے، حج میں قربانی کرنا ان کے لیے واجب ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بھی مسلمان ہیں سب کے لیے مستحب ہے۔ مستحب قربانی اور واجب قربانی کے شرائط میں اور مسائل میں کچھ فرق ہے، جیسا کہ واجب قربانی کے مسائل یا شرائط جو تھے ہم نے احکام حج میں بیان کر چکے ہیں۔ البتہ مستحب قربانی کے لیے بھی بہتر ہے، احوط ہے، افضل ہے آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک کہ واجب قربانی والے شرائط کا ہونا۔ لیکن اگر وہ شرائط کسی جانور پر نہیں پائے جاتے ہیں کسی وجہ سے، پھر کیا کیا جائے؟ تو آیت اللہ سستانی صاحب فرماتے ہیں پھر ان شرائط کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلاً لنگڑا جانور، بھینگا جانور، جس کا کان کٹا ہوا ہو، جس کا سینگ ٹوٹا ہوا ہو، بہت زیادہ کمزور ہو، یہ سارے جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ دوسری شرط ہے جانور کے عمر کے حساب سے، اگر اونٹ کی قربانی اگر کوئی کر رہا ہے تو اونٹ کے 5 سال پورے ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح گائے اور بکرا یا بکری یا بیل کا اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو 2 سال پورے ہونا شرط۔ اسی طرح بھیڑ یا دمبا کی اگر کوئی قربانی کر رہا ہے تو کم از کم اس کے 7 ماہ پورے ہونے چاہیے۔ جس حیوان کو انسان نے خود پالا ہے اس کی قربانی کرنا مکروہ ہے، اس صورت میں اگر وہ خود ذبح کر رہا ہے۔ ہمارے معاشرے میں آدھا مسئلے کو سمجھتے ہیں یا آدھا مسئلے کو بیان کرتے ہیں، پورا مسئلے کو بیان نہیں کرتے ہیں یا پورا مسئلہ سنتے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک المیہ ہے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مومنین یہ سوال کرتے ہیں مولانا صاحب ہمارا عقیقہ نہیں ہوا ہے، کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں۔ قربانی الگ مستحب ہے، عقیقہ الگ مستحب ہے۔ البتہ یہاں ایک مشورہ آپ لوگوں کے لیے یہ بھی دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اسلام میں ایک حل یہ بھی ہے، اگر مہنگائی کی وجہ سے یا جانور نہیں ملنے کی وجہ سے اگر کوئی شخص قربانی والے جانور میں یہ بھی نیت کرنا چاہ رہا ہے کہ عقیقے کی، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ یقیناً ایسا بھی ممکن ہے۔ ایک ہی جانور میں 2 نیت کر سکتے ہیں۔ اس جانور کو قربانی کی نیت سے بھی جو ہے ذبح کر سکتے ہیں اور اسی جانور میں قربانی اور عقیقے کی نیت سے بھی اسے ذبح کر سکتے۔ البتہ اس بات کا یہ خیال رکھا جائے کہ اجتماعی قربانی میں یہ دونوں نیت نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی انسان اجتماعی قربانی کرتا ہے تو وہ صرف قربانی کی نیت کرے گا، عقیقے کی نیت نہیں کر سکتا۔ اجتماعی قربانی کے حوالے سے بھی اکثر لوگوں کے یہ سوالات ہوتے رہتے ہیں کہ اس میں کم از کم کتنے بندے ہونا چاہیے، زیادہ سے زیادہ کتنے بندے ہونا چاہیے۔ کم سے کم ہم نے یہ بتایا کہ ایک انسان کے لیے ایک جانور کا ذبح کرنا بہتر ہے، اچھا ہے۔ اگر جانور ملتا ہے، اگر وہ حالات ساتھ دے رہے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے، ہر انسان کے لیے ایک جانور قربانی کریں، اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس میں 2 بھی مل سکتے ہیں، 3 بھی مل سکتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اہل سنت برادران میں 7 سے زیادہ
نہیں مل سکتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ ہے کہ وہ 7 تو کیا 70 تک بھی مل سکتے ہیں، اور ایسا بھی کر سکتے ہیں وہ اپنے تمام مرحومین کی طرف سے، اور جو اپنے اہل و عیال ہیں ان کی طرف سے بھی جو ہے نیت کر کے قربانی کر سکتا ہے۔ یہ بات اپنے ذہنوں میں صحیح سے بٹھا لیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کی نیت خالص ہونی چاہیے، آپ کا جذبہ اطاعت ہونا چاہیے، آپ کے اندر جذبہ قربانی ہونی چاہیے۔ یہ گوشت اللہ کے ہاں نہیں پہنچتا ہے، یہ گوشت آپ کے گھروں میں، آپ کے فریجوں میں ہی رہنا ہے۔ بہرحال یہ ہے کہ آپ جو آیت اللہ سستانی صاحب کی تقلید کرتے ہیں ان کے لیے عدد کا بھی کوئی معین نہیں ہے، اجتماعی قربانی میں جتنے لوگ ملنا چاہے مل سکتے ہیں۔ البتہ جو گوشت ہے، ایک جانور کا جتنا بھی گوشت ہے اس کے 3 حصے کریں۔ ایک حصہ فقراء میں تقسیم کریں، دوسرا حصہ عزیز و اقارب اور ہمسایوں میں تقسیم کریں، تیسرا حصہ آپ کے فریج میں ہونا چاہیے جو کہ آپ کے اہل و عیال کا حق ہے۔ یہ سوال کیا گیا ہے، آیا کوئی شخص گوشت کو تقسیم نہیں کرتا ہے تو کیا ان کی قربانی ہوتی ہے؟ بالکل ان کو قربانی کا ثواب ملتا ہے، البتہ جو گوشت تقسیم کر کے اس کو جو ثواب ملتا تھا اس ثواب سے محروم رہے گا۔ معاشرے میں ایک سوال یوں بھی کیا جاتا ہے کہ یہ گوشت کب تک کھا سکتے ہیں؟ یہ گوشت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال اور جائز قرار دیا ہے، جب کھانا چاہیں آپ کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی شرعی حدود و قیود معین نہیں ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو کس دن اور کس ٹائم پہ ذبح کیا جائے؟ قربانی کا افضل ترین وقت 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور طلوع شمس کے بعد سے عید کی نماز کی مقدار کے برابر کا وقت گزر جانے کے بعد کا ہے، اور 3 دن تک یہ قربانی کا جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ اگرچہ افضل اور بہتر زیادہ یہ ہے کہ پہلے ہی دن میں قربانی کا جانور کو ذبح کیا جائے۔ عید قربان میں سب سے اہم سوال جو پوچھنا چاہیے وہ کوئی پوچھ نہیں رہا ہے، بلکہ میں آپ سے کہوں گا قربانی کریں، قربانی کا گوشت بانٹیں، مردار کا گوشت نہ بانٹیں، لوگوں کو مردار نہ کھلائے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جائے تو شاید غلط نہیں ہوگا، پروفیشنل قصاب کے چکر میں جو شریعت مقدس میں شرائط تھے، جو احکام تھے انہیں بھول چکے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے جانور کو ذبح کرنے والا مسلمان ہونا چاہیے، یہ پہلی شرط ہے، اور اس کے بعد بعض علماء کے نزدیک وہ عاقل بھی ہونا چاہیے، مرد بھی ہونا چاہیے، بالغ بھی ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے آیت اللہ سستانی صاحب کے نزدیک جس چھری سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے وہ چھری اسٹیل کی نہیں ہونی چاہیے، وہ قطعاً اجازت نہیں دیتے ہیں اسٹیل کی چھری کے لیے، اور خاص طور پر ان کے مقلدین اس چیز کا خاص خیال رکھیں۔ اور اسی طریقے سے جانور کو ذبح کرنے کے لیے قبلہ رخ لٹانا ہوتا ہے، اور جانور کا قبلہ رخ اس وقت ہوتا ہے جب جانور کو لٹایا جائے تو ذبح کرنے والے کے بائیں ہاتھ کی طرف ان کا سر ہونا چاہیے، دائیں ہاتھ کی طرف جسم ہونا چاہیے۔ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی المیہ ہے کہ جو پروفیشنل قصاب ہیں ان کو ذبح کرنے کے لیے ان کا ہاتھ نہیں چلتا اس طریقے سے، تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ جانور کا رخ ہی آسمان کی طرف کرتے ہیں، یا تو ان کی گردن کو موڑ کے جانور کا جو سر ہے وہ آسمان کی طرف کرتے ہیں، یا تو پھر پورا جانور کا رخ ہی آسمان کی طرف کرتے ہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ان کے پاؤں وغیرہ ان کو پکڑنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ لہٰذا ایسا نہ کریں، کیونکہ یہ شرط ہے کہ جانور
کو ذبح کرتے وقت روبہ قبلہ لٹایا جائے، روبہ قبلہ انہیں ذبح کیا جائے۔ اب ان کی بھی غلطی نہیں ہے، معاشرے میں ہمارے کچھ لوگ اس قسم کا بھی ذہن رکھتے ہیں جیسے چھری رکھو ایک ہی وار میں جانور ذبح ہو جائے۔ اب جانور اگر بائیں کروٹ لٹایا گیا ہے تو ایک ہی چھری چلانے میں تو مشکل ہے، بلکہ دوسری بار یا تیسری بار بھی چھری چل سکتی ہے۔ تو کیا یہ جانور کو تکلیف دینے میں شامل ہوگا؟ نہیں، یہ جانور کو تکلیف دینے میں شامل نہیں ہوتا ہے، بلکہ احتیاط یہ کیا جائے پہلی بار میں بہت سارے بڑے جانور کے گلے میں ان کا چمڑا لٹکا ہوتا ہے، اس چمڑے کو کاٹیں، اس کے بعد تسلی کر کے کہ نرخرا آپ کے جانور کا جو نرخرا ہے وہ سر کی طرف لگے، جسم کی طرح نہیں لگنا چاہیے، پھر اس کے بعد اس نرخری کو کاٹیں۔ تو یہ تکلیف دینے میں نہیں آتا ہے۔ تکلیف دینا کیسا ہوتا ہے؟ مثال کے طور پر تیز دھار چھری استعمال نہیں ہوتی ہے، بیچارہ وہ چلاتا جاتا ہے پھر بھی وہ چھری نہیں کاٹتی ہے، اگر کاٹتے تھوڑا بہت کاٹتی، اس کو تکلیف دینا کہلایا جاتا ہے۔ بہرحال اس بات کا خیال رکھیں، فرض مثال اگر ایسا بھی کوئی کر لیتا ہے لیکن وہ ایک جانور کو تکلیف دے رہا ہے تو قصاب اور ان کا معاملہ ہے، اس کا جواب اس قصاب نے دینا ہے، لیکن آپ کا جانور تو شرعی طریقے سے ذبح ہو۔ تو اس بات کا خاص خیال رکھیں، اگر چھری کوئی قصاب ایک دو بار پھیر بھی لیتا ہے تو اس کا آپ فکر نہ کریں، لیکن جانور کا جو نرخرا ہے وہ آپ کے سر کی طرف ہونا چاہیے۔ جب تک نرخرا آپ جانور کا سر کی طرف نہیں لگتا ہے تب تک جانور مردار ہے، اس لیے کہ ان کی 4 نسیں پوری نہیں کٹتی ہیں۔ نرخرے کے پاس خوراک کی نالی آ کے سانس کی نالی وہیں پہ جڑتی ہے، جب نرخرا جسم کی طرف لگے گا تو وہ 2 نالیاں جس کو ہم خوراک کی نالی اور سانس کی نالی کہتے ہیں وہ نہیں کٹے گی۔ یقیناً میری اس گفتگو کے بعد بہت سارے مومنین ان مسائل کو ضرور سمجھے ہوں گے، اور بہت سارے مومنین کے اذہان میں اور بھی سوالات جنم لے رہے ہوں گے۔ وہ کیا ہیں؟ اس قسم کے بندے ہمیں کہاں سے ملیں گے؟ بلکہ میں بتاتا ہوں، آپ پارا چنار کے لوگوں کو ڈھونڈیں، گلگت بلتستان کے لوگوں کو ڈھونڈیں، یا ایسے مومنین جن کو ٹرینڈ کیا گیا ہے ایسے مومنین کو ڈھونڈیں۔ بلکہ میں تو اکثر علماء سے بھی کہا کرتا ہوں، اور وہ مومنین جو دینی کام کرتے ہیں ان سے بھی کہا کرتا ہوں کہ اس قسم کے ٹرینر سسٹمز بنائے جائے، ایسے تربیتی پروگرام منعقد کیے جائیں کہ لوگ یعنی مومنین کو ٹرینڈ کیا جائے۔ اچھا، ایک المیہ یہ بھی ہے کہ قصاب کا کام مکروہات میں سے ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جانور کو ذبح کریں گے تو مکروہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اس جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے جو آپ نے گھر میں پالے ہوں، اور قصاب کا پیشے کو اختیار کرنا یہ مکروہ ہے، بلکہ قربانی کے جانور کو آپ نے خود ذبح کرنا ہے، یہ استحباب میں سے مستحب میں ہے۔ اگر آپ ذبح نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کو کم از کم اتنا بھی یہ ہے کہ قصاب کے ہاتھ پر آپ نے اپنا ہاتھ رکھنا ہے اور چھری چلانا ہے، اتنی تاکید ہے۔ تو کوشش کریں کہ کم از کم کچھ ایسے سیمینارز کو منعقد کریں، اس کے مطابق آپ جانور کو ذبح کر لیں۔ تو میں انشاءاللہ کوشش بھی کرتا ہوں، بہت سارے مومنین کو ٹرین بھی کر چکا ہوں، اور میرے اپنے علم کے مطابق پارا چنار کے لوگ اس میں بڑے اچھے جا رہے ہیں، اور گلگت بلتستان کے لوگ اس میں بڑے اچھے جا رہے ہیں۔ مسئلہ ان کے ساتھ ایک یہ ہے کہ وہ بوٹیاں نہیں بنا سکتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمارے مومنین پروفیشنل قصاب کی طرف جاتے ہیں۔ پروفیشنل قصاب کی طرف جاتے ہیں وہ جانور مردار کر دیتے ہیں وہ لوگ۔
تو ہم وہیں اپنے حلال پیسوں کا خرید کے خدا کی راہ میں ایک اچھے جانور کو لا کے بجائے شرعی طریقے سے ذبح کرنے کے غیر شرعی طریقے سے ذبح کرتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک مشورہ یہ دے دوں گا کہ آپ لوگ کم از کم جانور کو ذبح کرنے کے لیے کسی ایسے مومن کو لے لیں جو ان شرائط کو جانتا ہو۔ جانور کی جو بوٹیاں بنانے کی ہے یا جو کھال اتارنے کی ہے وہ پھر کسی پروفیشنل کو دے دو۔ اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جانور کا جو گوشت کی بوٹیاں جو آپ جیسے چاہتے ویسے آپ کو ملے گا، اور جانور بھی شرعی طریقے سے ذبح ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ آپ تمام مومنین ان باتوں کو غور سے سنیں گے اور سیریس لے لیں گے، اور یہ بڑا اہم اور عالمی ہے ہمارے معاشرے کے لیے۔ تو خدا بند متعال سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی طرف متوجہ رہنے کی توفیق دے۔ الہ آمین، وصلی اللہ علی خیر خلق محمد وآل طیبین الطاہرین۔